الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا. کسی شے سے متعلق ذہن جو اعتقاد قائم کرتا ہے وہ 5 حالتوں میں بند ہوتا ہے: یقین، تقلید، جہل، ظن اور شک. کیونکہ وہم صرف پریفرڈ سائیڈ کی جو ریمائنڈر ہے، اپوزٹ سائیڈ ہے، اس کو کہتے ہیں وہم. تو ہم کہتے ہیں کہ یقین پر عمل کرنے کی اب دلیل کیا ہے، یعنی ظن پر دلیل عمل کرنے کی عقلاً ابھی صرف عقلی بحث ہو رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یقین پر عمل کرنا کیوں سمجھتے ہیں آپ جائز ہے یا ہونا چاہیے، انسان کو کیوں یقین پر عمل کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یقین میں ایک جانب کی طرف ایسی زیادتی ہے کہ دوسری طرف کا کوئی کمی نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی ادر سائیڈ نہیں نہ ہوتی، ایک ہی طرف ہوتی ہے بس میرا رجحان کہ یہ کالا ہی کالا ہے، میرے ذہن میں پیلے کا تصور آیا ہی نہیں ہے. تو یقین پر عمل واجب ہونے کی دلیل کیا ہے عقلاً؟ کہ یہ ہے کہ اس میں ایک جانب کیا ہے، زیادتی ہے. یہ ظن میں بھی پائی جاتی ہے. یقین پر عمل واجب ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس میں کسی چیز کی کمی کی وجہ یعنی نہیں پائی جا رہی، بلکہ یہ کہ ایک جانب کیا ہے، اس میں اضافہ ہے، زیادتی ہے. تو جو وجہ یقین کو موجب عمل میرے لیے قرار دے رہی ہے وہی ہم کہہ رہے ہیں ظن میں بھی ہے. لیکن چونکہ یقین میں کمی کا احتمال موجود نہیں ہے، اس لیے اصولیین کہتے ہیں کہ یقین عقائد میں چلتا ہے، اور جو ظن ہے وہ مسائل علمیہ یا قطعیہ یا عقائد میں نہیں چلتا، وہ چلتا ہے عمل میں، یعنی عمل کو واجب کر دیتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی عقلی دلیل یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا فعل نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں اور اس میں ظن کے بغیر ہو، وہ سارے ظنی ہیں. یعنی آپ یوں سوچیں کہ اگر ظن پر عمل کرنا جائز نہ ہوتا نا انسانوں کے لیے تو دنیا میں کسی کو نقصان نہ ہوتا. کاروبار میں نقصان، جب بھی کوئی آپ کاروبار کرنا شروع کرتے ہیں آپ کا ایک گمان غالب ہوتا ہے مجھے نفع ہو جائے گا، آپ اس بنیاد پہ کاروبار کرتے ہیں. ایک شخص ایک سواری پہ بیٹھتا ہے اس امید پر کہ میں پہنچ جاؤں گا. کیا سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں؟ کچھ مر بھی جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ سواریوں کا نہیں، لوگ فصل اگاتے ہیں اس امید پر کہ فصل حاصل ہو جائے گی. لیکن کیا سب کو حاصل ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی. دیکھیں نقصان ہونا، ناکامی ہونا کائنات میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ کس پر عمل کر رہے ہیں. اگر انسان صرف یقین پر عمل کر رہے ہوتے نا تو دنیا میں کسی کی طلاق نہ ہوتی. جب انسان کی کوئی اولاد زیادہ ناخلف والا معاملہ کرے تو والدین ایک جملہ بولتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہ؟ اگر ہمیں پتا ہوتا نا تم یہ کرو گے تو پیدا ہوتے ہی مار دیتے. اس کا مطلب انہیں پتا نہیں تھا نا، ان کا ظن تھا کہ یہ ٹھیک نکلے گا بڑا ہو کے، تو اولاد پیدا کر دی. تو بھائی طلاقیں ہو رہی ہیں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، جہاز میں سفر ہو رہا ہے، صنعت ہے، سارا نظام چلی اس بنیاد پہ رہا ہے کہ ہمیں گمان غالب ہے، پریفرڈ سائیڈ ہے جس کی طرف میں جب ترجیح قائم ہو جاتی ہے میں وہ کام کرتا ہوں. تو عقل اس بات کو کہہ رہی ہے کہ ظن پر عمل ہونا چاہیے. ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے جاتے ہیں ہسپتال، آپ دیکھیں ہسپتال سے سارے لوگ صحت یاب ہو کے نکل رہے ہیں، کئی لوگ مر جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک ظن ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو ظن پر عمل سارے لوگ کر رہے ہیں، اس کے سوا کوئی مفر نہیں ہے. اچھا ظن پر عمل کرنا، چلے ہم نے مان لیا عقل کہہ رہی ہے کہ ظن پر عمل ہونا چاہیے، لیکن کیا شرع نے اس کو حجت مانا ہے؟ کہیں دلیل شرعی سے بھی ثابت ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں ہاں. قرآن مجید میں آیا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. یعنی قرآن میں آیا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مسلمان اب دین کا علم ہی سمجھنا شروع کر دیں. پچھلی آیت میں یہی بات ہے. پھر فرمایا کم از کم ایسا تو ہو نا کہ کچھ ایک طائفہ ایسا ہو جو یہ کرے، فہم حاصل کرے، اور تاکہ پھر کیا ہو وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ. اب یہ جو قوم نے ان سے انذار حاصل کرنا ہے وہ تو ایک طائفہ کی بات پر ہوگا نا. اب طائفہ کو اگر لغوی طور پہ دیکھیں کہ اس کا بعض نے کہا اس کا منیمم کنٹینٹ 3 پہ پورا ہو جاتا ہے، بعض نے کہا 2 پر بھی ہوتا ہے. تو 2 ہو 3 سے بھی کون سا تواتر تو حاصل نہیں ہوتا. تو اگر بعض ایک طائفہ کی کہی ہوئی بات باقی لوگوں کے لیے حجت ہو سکتی ہے تو شرع یہ کہہ رہی ہے کہ ظن پر عمل کرنا حجت ہے. اچھا قرآن مجید کی دوسری آیت ہے ان جاءکم فاسق بنبأ. اب فاسق کی خبر کو، یعنی ایک شخص کی خبر کی ناقابل اعتبار ہونے کو اس کے فسق کے ساتھ جوڑنا بتا رہا ہے کہ اگر وہ فاسق نہیں ہے
تو وہ ایک ہونے کے باوجود بھی کیا ہو سکتا ہے، اس کی بات مانی جائے گی۔ پھر آگے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کی تعلیم و تربیت کے لیے صحابہ کو بھیجا کرتے تھے۔ معلوم بات ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ جتھا بھیجتے تھے حضور کے، 70 صحابہ کا ایک جتھا جائے گا تاکہ ان پر تواتر ثابت ہو، وہ بتائیں جا کے لوگوں کو قرآن کی آیت نازل ہوئی اور 70 لوگوں کی شہادت سے ثابت ہوئی ہے، نہیں، ایک دو لوگوں کو بھیج دیتے تھے، وہ جا کے لوگوں کی تربیت کرتے تھے، اور ان ایک دو لوگوں کی کہی بھی بات ان قبیلے والے لوگوں کے لیے کیا ہو جاتی تھی، دین کا حکم ثابت کر دیتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شرعاً حجت ہے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے تھے۔ صحابہ کی مثالیں موجود ہیں۔ پھر عقلی دلیل کی طرف اگر ہم آ جائیں تو شرعی یعنی تناظر میں یوں بنے گی کہ قیاس سے ظن حاصل ہوتا ہے کہ فلاں شے پر اللہ کا ایک حکم ہے، اور یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ حکم اللہ کی مخالفت سبب عقاب ہے، کہ اگر میں اللہ کے حکم کی مخالفت کروں گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پر مجھے عقاب ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ظنی بات تھی کہ ہو سکتا ہے اس میں ایک اللہ کا حکم ہے، اس سے مجھے یہ ظن حاصل ہو گیا کہ اس پر عمل کر کے میں اللہ کے عقاب سے کیا ہو سکتا ہوں، بچ سکتا ہوں، تو یہ ایک ظن حاصل ہو گیا ہے مجھے، تو یعنی اس حکم پر عمل کرنے سے عقاب سے بچنے کا ظن ہے، اور ظن حجت ہے، جس کا مطلب یہ حجت ہے۔ اور شرعی احکام میں کئی ایسے احکام ہیں جہاں شریعت نے ظن کا یعنی اعتبار کیا ہے، ظنی بنیاد پر ان کو مان لیا ہے کہ ان کو نافذ کیا جائے، جیسے چند لوگوں کی شہادت سے حقوق ثابت ہو جاتے ہیں، حدود ثابت ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں اگر آپ زیادہ سے زیادہ جو شریعت نے آخری حد مقرر کیا نا، جس میں زیادہ سے زیادہ وہ ہیں 4 گواہ، تو 4 کیا تواتر ہے؟ تو تواتر تو وہاں بھی نہیں ہے، تو شریعت نے ایک ایسی سخت معاملے کے اندر بھی 4 لوگوں کی گواہی مان لی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو قطعیت سے کم درجے پر ہے وہاں شریعت نے احکام کا اعتبار کیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں قضاء سے متعلق جتنے معاملات ہیں، فتوے کے متعلق جتنے معاملات ہیں، وہ سب نافذ ہو جاتے ہیں چند لوگوں کی گواہی سے۔ نکاح 2 لوگوں کی گواہی ہے حنفیوں کے نزدیک۔ اسی طریقے سے اسی بحث کو آیات کی دلالت کے تناظر میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ساری آیات کی جو دلالت ہے وہ اپنے معنی پر قطعی نہیں ہوتی، وہ ظنی ہوتی ہے۔ تو اگر ظن سرے سے حجت نہیں ہے تو آپ دیکھیں آپ کس ڈائیکاٹمی میں جا کے پھنس جائیں گے، یا آپ یہ دعویٰ کریں گے کہ یہ جو میں نے آیت کا مطلب کہہ دیا ہے نا بس یہی مطلب ہے، اس کے علاوہ اگر میں کہوں کہ اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہے؟ آپ اگر نہیں مان رہے تو آپ کیا ہیں پھر منطقی طور پہ مجھے کہنا چاہیے آپ کافر ہیں۔ یعنی قرآن کی آیت کے بارے میں جو مجھے سمجھ میں آ گیا ہے نا تو بس وہی ہے، یعنی حنفی کو کہنا چاہیے شافعیوں کو کہ تم کافر ہو کیونکہ تم قروء کا وہ مطلب نہیں لے رہے جو ہم مراد لیتے ہیں، شافعیوں کو کہنا چاہیے تم کافر ہو، تم وہ مطلب نہیں لے رہے جو ہم مراد لے رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک موٹی سی یعنی ایسی بے شمار مثالیں۔ شافعی کہہ رہا ہے او لامستم النساء میں لمس سے مراد جو ہے نا یہ حقیقی معنی والا لمس ہے، حنفی کہہ رہا ہے نہیں یہاں لمس سے مراد یہ صرف ایک مجازی معنی میں آیا ہے، اصل میں کوئی اور کام ہے جس کی طرف شارع نے یہ بولا۔ اب دونوں کافر کہتے رہے ایک دوسرے کو۔ تو لینگویج میں اتنی ڈائیورسٹی ہوتی ہے لفظ کے معنی پر دلالت کرنے کی کہ یہ ایک بالکل سطحی بات ہے کہنا کہ ہر لفظ اپنے معنی پر قطعی طور پہ یکسانیت کے ساتھ استدلال کرتا ہے، نہیں ہوتا ایسا معاملہ۔ اور اسی کی یہی وجہ ہے کہ اس حقیقت کو پہچان لینا ہی یہ اس بات کی طرف لے گیا ہے کہ ہم نے یہ گنجائش پیدا کی ہے کہ مختلف فقہی روایات سب مسلمان بھی ہیں، اہل سنت کے اندر بھی ہیں، ورنہ یہ نتیجے تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا، امام شافعی جب قیاس کی حجیت پر بحث کرتے ہیں تو آپ الرسالہ میں 2 بڑی دلچسپ مثالیں دیتے ہیں۔ آپ اپنا جو آپ کا انٹرلاکر ہے، جو آپ کا سائل ہے، سوال قائم کرتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں۔ تو قیاس کے بحث میں وہ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ قیاس حجت ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو قبلہ رخ ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں جو شخص تو خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اس کو تو یقین حاصل ہے، اس کو نظر آ رہا ہے یہ میرے سامنے ہے، وہ قبلہ رخ ہو گیا۔ اب جو کہیں دور بیٹھا ہوا ہے وہ کیا اس کو بھی ویسا ہی یقین حاصل ہے؟ آپ کہیں گے اچھا بھائی چلو بھائی کمپاس والا ہے، اب تو ہم زیادہ ہوشیار ہو گئے، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ لیکن سوال یہ کہ جو شخص جنگل میں پھنس گیا اب وہ کیا کرے؟ کیا نماز چھوڑ دے؟ پھر آپ یہی بحث کرتے ہیں، کیا تم یہ کہو گے وہ نماز ہی نہ پڑھے، یا تم کہو گے کہ جس طرف اس کا رجحان ہے اس کی طرف کر کے نماز پڑھ لے؟ وہ کہتے ہیں سب یہی کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے سب کیا کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارا ظن ہے اس کے مطابق تم حکم اللہ ادا کرو، ادا ہو جائے گا۔ یہی بات تو سب کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں آیا کہ حج کے دوران احرام کی حالت میں اگر خاص ایکٹیویٹی ہو جائے تو تمہیں جو ہے جانور وہ دینا ہے، دم دینا ہے، اس میں وہاں آیا مثل دے دو۔ اب وہ کہتے ہیں یہ مثل کیسے متعین ہوگا؟ صحابہ کے مختلف اقوال ہیں
کہ بکری فلانے کے برابر ہے، خرگوش فلانے کے برابر ہے، وغیرہ وغیرہ، تو کہتے ہیں یہ مثلیت کیا ہے؟ ظن ہے کہ میں ایک جانور کو دوسرے کے برابر جب قرار دیتا ہوں تو یہ صرف میرا ایک ظنی معاملہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں شریعت نے دیکھیں اس کو اعتبار کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے شریعت اعتبار کر رہی ہے ظنی معاملات کا حکم شرعی کے اندر۔ امام غزالی اس کو یوں لیتے ہیں کہ پہلی بات آپ یہ واضح کرتے ہیں اساس القیاس میں کہ قیاس پورا کا پورا دین توقیف ہے، ایسا نہیں کہ کچھ توقیف ہے کچھ قیاس ہے۔ قیاس بھی وہ کہتے ہیں توقیف ہے، بھائی معنی کہ مجتہد اپنی طرف سے کوئی کام نیا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ نص کے طرف محتاج ہے، اس کی طرف جاتا ہے، وہاں سے اپنے لیے دلیل ہمیشہ اخذ کرتا ہے، لینگویج کے کسی طریقے کو اختیار کرتا ہے کہ یہ بات دلیل ہے اس بات کی کہ یہ معنی اس میں موجود ہے۔ تو اس معنی میں قیاس مظہر حکم ہوتا ہے، صرف ظاہر کرتا ہے، مجتہد گویا بس صرف ظاہر کر دیتا ہے، شارع کی ایک ایسی بات جو چھپی ہوئی تھی بس اس میں سے نکال کے لے آتا ہے، اپنی طرف سے کوئی نیا دین ایجاد یا اپنی طرف سے کوئی نیا حکم ایجاد نہیں کر لیتا وہ۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے واضح لینگویج نے صرف نحو کے اندر کچھ ابواب ہمیں کیا کر دیے ہیں، ان کی تصریف بتا دی، بَضَرَبَ يَضْرِبُ، یہ اس وزن پر ہے، یہ اس وزن پر ہے، اور اس کے بعد گویا اس نے یہ کہہ دیا کہ جب بھی کوئی لفظ اس اسکیم پر ہو، اس وزن پر ہو، تو اس کی تصریف بس تم نے ایسے کر لینی ہے۔ اگر جو اس نے ہر عربی زبان کا جو لفظ ہے اس کی تصریف کر کے تو نہیں دکھائی تھی نا، جب زبان بنی تھی عربی زبان تو عربی زبان والوں نے ہر لفظ کی تصریف کر کے دکھائی تھی، پہلے بندے نے نہیں، بلکہ انہوں نے چند اوزان مقرر کیے، انہوں نے کہا اس طرح سے عربی زبان کے اصول ہیں، تو جب بھی کوئی بھی لفظ اس وزن پہ آ جائے تو تم نے اسی پر صرف اس کی تصریف کر لینی ہے، صرف صغیر کبیر۔ وہ کہتے ہیں قیاس یہی ہے، شارع ایک حکم دے کے ایک جزوی بتا کے ہمیں کہتا ہے جب اس کے مثل آ جائے گا نا تو بس صرف نحو اسی پہ پڑھ لو، اسی کا حکم اس پہ لاگو کر دو۔ وہ کہتے ہیں بس قیاس کا یہی معاملہ ہے، جیسے ایک نئے لفظ کی تصریف کرنے والا واضح لغت نہیں ہوتا، بعینی ہی نیا حکم قیاس کے ذریعے ظاہر کرنے والا واضح حکم نہیں ہوتا۔ مانعین کی دلائل کیا ہیں؟ قدیم مانعین یہ کہا کرتے تھے کہ جی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور گویا یہ قیاس کرنے والا ان معنوں میں آگے بڑھ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو حکم نہیں دیا لیکن یہ آگے بڑھ گیا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا لا تخف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے وہ بات نہ کرو، تو تم بغیر علم کے اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہو، علم کا مطلب تو وہی ہے اور وہی میں تو یہ ہے نہیں ہے تو تم اپنی طرف سے بنا رہے ہو۔ اب ظاہر ہے یہ غیر متعلق استدلال ہے۔ پھر آیا وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تم اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں نازل تو قرآن اور یا زیادہ سے زیادہ حدیث ہے، تو تم یہ اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہو، قیاس یہ تو نازل چیز ہے ہی نہیں۔ تو اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ بھائی ہم اپنی طرف سے تھوڑی بنا رہے ہیں، نازل لفظ کے معنی ہیں ہم کہہ رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ شارع نے کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹو، ایک شخص نے چوری کی، میں نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے، آپ کہیں اس کا نام تو قرآن میں لکھا ہوا ہی نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ کاٹو، ہم کہیں گے نہیں، شارع نے کہا جس نے بھی چوری کی اس کے کاٹ دو۔ اب صرف بحث یہ رہ جائے گی کہ یہ چور ہے یا نہیں، تو یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، شارع کے حکم پر عمل کر لیا۔ تو وہ کہتے ہیں قیاس اصل میں نازل کی ہوئی بات ہی پر حکم جو ہے اسی پر عمل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اسی طرح آیا ہے قرآن کے بارے میں کہ یہ تبیان لکل شیء ہے، مطلب ان کا یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں ہر چیز کا حکم ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ قرآن میں نہیں ہے، اور تم قیاس کر کے اپنی طرف سے کتابوں میں لکھ رہے ہو، اضافی قرآن میں تو نہیں لکھے ہوئے۔ اب ظاہر ہے یہ بھی غیر متعلق استدلال ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ قیاس یعنی قیاس، جب ہم یہ کہہ ہی نہیں نا کہ قیاس قرآن سے باہر ہے، ہم کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی، بس ہم نے پڑھ لی ہے۔ یعنی ایک ماہر آدمی نے قرآن کو جب پڑھا تو اس کو پتہ لگ گیا قرآن میں لکھا ہوا ہے، ایک لفظ سے اس نے انفر کر لیا۔ ایک عجیب و غریب سطحی سا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی اختلاف ہو جاتا ہے قیاس سے، قیاسی مسائل سے اختلاف ہوتا ہے، دین میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ ایک ریٹرک ہے، بغیر قیاس کے بھی دین کے بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، تو اختلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ قیاس کو غیر حجت کہہ دیں، تو وہ تو پھر قرآن کی آیتوں میں بھی معنی سمجھنے میں بھی بہت سارے اختلاف ہیں جہاں قیاس کے بغیر ہیں، اور اس سے گھبرانے کی چیز نہیں ہے۔ مسائل ظنیہ میں اختلاف ہو جانا یہ ایک عام بات ہے، ہمارے فقہاء نے ہمیشہ اس کو قبول کیا ہے، اور یہ جو اب دین کا ایک ایسا تصور پیش کیا جا رہا ہے نا کہ ایک ایسا دین ہوگا جس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، بس میں وہ پیش کروں گا ماشاءاللہ، اور جیسے میں نے یہ کسی کو کہہ دیا دیکھو اس میں اختلاف ہو گیا،
یہ چھوئی موئی والا دین کا ایسا تصور نہیں ہے ہمارے فقہا کا، وہ بڑے اس معاملے میں ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ، یہ ایسی بات ہے کہ میں کہوں کہ انسان کا علاج کرنا بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ دیکھیں بھائی، صحت ہے، جان ہے تو جہان ہے، تو تم ڈاکٹر سارے جا کے پہلے طے کرو کس طریقے سے علاج ہوگا۔ جب تمہیں قطعی علم حاصل ہوگا نا، پھر علاج شروع کرنا ہے اب تم نے۔ وہ علاج صرف وہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ علاج نہیں ہوگا۔ اب ظاہر ہے یہ ایک ایسی بات ہے جو کہیں نہیں چلنے والی۔ دین میری پوری زندگی سے متعلق ہے، میری زندگی کے کچھ معاملات بہت قطعیت کے ساتھ وہاں مجھے جواب چاہیے، کچھ چیزوں میں قطعیت کے ساتھ نہیں چاہیے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں اجتہاد کے بعد میں جا کے یہ بحث پیدا ہوئی ہے کہ کیا سارے مجتہد مصیب ہوتے ہیں یا صرف ایک ہوتا ہے؟ یا آپ اجتہاد کی جو آخری بحث ہے نا، جو اصول فقہ کے اندر بحث آتی ہے مجتہد کے معاملہ، سب سے پہلے بحث یہ آتی ہے۔ تو ہمارے اصولیین یوں چلتے ہیں کہ دو طرح کے معاملات ہیں، وہ جو قطعی ہیں جس میں اختلاف کرنے والا گنہگار ہے، یہ عقائد ہیں، بنیادی عقائد ہیں۔ پھر وہ اس میں بھی دو تقسیم کرتے ہیں، ایک اس حد تک گنہگار ہے اختلاف کرنے کے بعد کہ اس کو ابدی جہنم کے خطرہ ہے اسے، جس کو کفر کہتے ہیں، اور بعض کو ابدی جہنم کا خطرہ تو نہیں ہے لیکن وہ گنہگار ہے، اس کو عذاب ہو سکتا ہے اس اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے، یہ دوسرا آ جاتا ہے۔ یہ عقیدے کی تحت ہے مسائل قطعیہ میں۔ پھر آتے ہیں مسائل ظنیہ، اور مسائل ظنیہ سے مراد ان کی تقریباً ساری فقہ ہوتی ہے، تقریباً ساری فقہ۔ اس میں وہ کہتے ہیں، پھر بحث ہوتی ہے کہ کیا اختلاف کرنے والا، کیا حنفی سے اختلاف کرنے والا عاصم ہے؟ سب کہتے ہیں نہیں، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، وہ کہتے ہیں اختلاف کرنے والا گنہگار نہیں ہے۔ اگلی بحث، گنہگار نہیں ہے، کیا حق پر ہے؟ کیا سارے حق پر ہیں؟ حنفیہ کا اصول کیا ہے اس میں؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا حنفیہ کا کیا اصول ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، مصیب صرف حق ہر معاملے میں یونیک ایک ہوتا ہے، اور وہ ہمارا مفروضہ ہے کہ ہم صحیح جگہ پر کھڑے ہیں، تو جو مصیب ہوتا ہے اس کو 2 اجر ملیں گے۔ لیکن جو ہمارا مخالف ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، ہم گنہگار نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں اس کو اس کا اجتہاد کا ایک ثواب حق پر، پھر بھی نہیں کہیں گے۔ کوئی عام زبان میں کہہ رہے ہیں جنت میں وہ بھی جائے گا بس تھوڑا نیچے ہوگا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں عام زبان میں، عام مطلب اگر تھوڑا سا لائٹ موڈ کرنے کے لیے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ سارے مصیب ہیں۔ پھر یہ بھی بحث ہے کہ کیا ظنی مسائل میں شارع کو یہ مطلوب ہے کہ سارے لوگ کسی ایک خاص حکم تک پہنچیں؟ امام غزالی کہتے ہیں یہ بھی مطلوب نہیں ہے اجتہادی مسائل میں۔ تو ہمارے ہاں آپ دیکھیں کتنی وسعت ہے، اور ہم جو ہے اجتہادی مسائل کے اندر جو بہت ہی یعنی فروعات ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اس میں ایسے لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں جیسے دین اور اسلام کا کفر کا مسئلہ بن گیا ہے، جبکہ ہمارے فقہا جو ہیں وہ اصولیین ہیں، ان کے ہاں اتنی وسعت ہے کہ وہ یہاں تک، میں نے کہا بات امام غزالی کا یہ موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو یعنی مسائل اجتہاد میں بس یہ مطلوب ہے کہ تم اجتہاد کرو، جہاں تک تم پہنچ گئے جو تمہیں سمجھ میں آیا وہی تمہارے لیے حکم اللہ ہے، سب کو برابر ثواب ملے گا۔ یعنی اگر مثال دے کے سمجھاؤں نا تو یوں ہے معاملہ، گویا یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص نے لوگوں کو کہا کہ پہاڑ پہ چڑھو، اور ایک لائن لگا دی اوپر جا کے۔ اب کئی امکان ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ جب اس نے یہ کہا کہ پہاڑ پر چڑھو تو گویا اس نے یہ کہا ہے کہ اس لائن تک جو پہنچے گا وہ کامیاب ہے، باقی سب ناکام ہو گئے۔ یہ عقائد کی بات ہے، یہ عقائد میں ایسا ہے۔ جب ظنی معاملات میں آ گئے تو اب پھر ہم یوں سوچ سکتے ہیں کہ اس نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ سب وہاں تک چڑھو، اور اس نے کہا چڑھو، البتہ اس نے ایک خفیہ مقام اوپر رکھا ہوا ہے لائن، اس نے اپنے لیے طے کیا جو یہاں تک پہنچے گا نا اس کو میں 2 ثواب دوں گا، جو یہاں نہیں پہنچے گا اس کو، یہ حنفی موقف ہے۔ امام غزالی یہ بھی نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں مسائل ظنیہ میں یہ بھی نہیں ہے کہ اس نے کوئی لائن نہیں لگائی، اس نے کہا جو جہاں تک چڑھ گیا نا اس کی نیت کے اعتبار سے جہاں اس نے ہاتھ لگا لیا وہی اس کے لیے حکم اللہ ہے۔ تو اب دیکھیں کتنی وسعت وہ پیدا کر دیتے ہیں معاملے، یعنی یہ رائے بھی ہمارے ہاں موجود رہی ہے، حنفیہ نہیں مانتے اس کو بہرحال۔ الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا